اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ یہ جملہ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اور غیر متنازع جماعت تبلیغی جماعت کا ہے، جس کا پاکستان میں ہونے والا سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع رائیونڈ 2025 کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ عالمی تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے میں رواں برس بھی لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق اجتماعی دعا کے دن تقریباً 8 لاکھ فرزندان توحید شریک تھے۔ یہ اجتماع اس حوالے سے منفرد حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں لوگ کسی خاص شخصیت کو سننے نہیں آتے، بلکہ اکثریت کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بیان کرنے والے شخصیت کون ہے۔ ہر ایک مقرر کی گفتگو دعوت اللہ کے گرد گھومتی ہے، نہ کوئی سیاسی تقریر، نہ حالات حاضرہ پر تبصرے اور نہ کسی پر تنقید۔ ہمارے کام میں نہ تقابل ہے، نہ تنقید ہے اور نہ کسی کی تنقیص ہے۔ یہ کام تو یہ خیروں والا کام ہے، نہ کسی سے تقابل کرنا ہے، نہ کسی کام کی تنقید کرنی ہے، نہ کسی کام کی تنقیص کرنی ہے۔ تردید سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو اعمال جہاں کرنے کے لیے بتائے گئے 24 گھنٹے ہم نے اپنے آپ کو ان اعمال میں لگانا ہے، اور جن عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو علماء سے سیکھے ہوئے علم کے مطابق اور فضائل کے شوق میں، یہ فضائل یہ شوق پیدا کرتے ہیں، اور اللہ بھی یہ شوق کو دیکھ کر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فضائل کی تعلیم میں بیٹھنا تاکہ ہمیں شوق سے لا اجر لمن لا حسوۃ لہ، جو اللہ کا امر پورا کر رہا ہے، جس میں دنیا آخرت کی کامیابی اور خیریں ہی خیریں ہیں، لیکن اس کو شوق نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے فریضہ تو ادا کر دیا، اب کیا اس کے لیے اجر ہو۔ ہمیں اس وقت میں جو اللہ نے کرم فرمایا ہے بالکل پکا پکایا تیار ہے۔ یہ بڑے بڑے دینی ادارے اور یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہ مشائخ، یہ ہمارے پرانے قربانیاں دیے ہوئے اور جانیں کھپائے ہوئے کہ موجود ہے ہمارے درمیان۔ ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ پکی پکائی بریانی سامیا ہے، پھر بھی کوئی ہاتھ نہ بڑھائے تو مت کھاؤ، تم رہ جاؤ گے۔ اتنا شاندار کام، کیسے اصول، کیسا نہج، کیسی ترتیب اور کیسی قربانی والے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، باتوں سے باتیں، عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے۔ اپنے کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھری بنانا، سنت طریقے پر لانا، حلال سے لہا کمانا، اسراف سے بچانا اور حرام سے اس کو بچانا، یہ ہمارے لیے تائید ہے اور تعلیمات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے اپنے معاملات کو اچھے سے اچھے بنانا، ہر آدمی اپنے کاروباری لائن کو علماء پر پیش کریں تاکہ علماء سے معلوم کرے کہ اس میں کوئی غلط چیز ہو تو ختم کریں، کوئی مشتبہ چیز ہو تو اس کو ختم کریں، کوئی حرام ہے تو اس کو ختم کریں، اس لیے کہ حرام کے ساتھ کبھی بھی اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہو سکتی ہے، نہ فرد کے ساتھ، نہ جماعت کے ساتھ اور نہ کسی قوم کے ساتھ بھی۔ صرف حلال کے ساتھ اللہ کی طرف سے برکت ہے اور اللہ کی تائید اور مدد ہے۔ کہ جس طرح پیاس لگتی ہے، آدمی پیاس میں پانی پیتا ہے، حضور نے اپنے پورے علم کی اور جو قرآن آپ کے ساتھ آیا اور جس کے لیے آپ نے بڑی بڑی بات پیشن گوئیاں فرمائی کہ اگر اس قرآن کو تم نے تھام لیا، زندگی میں اس کو جگہ دے دی، جس کو حلال کہا حلال، جس کو حرام کہا حرام، تو پھر تم ہی تم ہو۔ کوئی تمہیں خرید نہیں سکتا، کوئی تمہیں بیچ نہیں سکتا۔ تمہارے جذبات، تمہارے خیالات، تمہاری نیتیں، تمہاری پاک دامانی، تمہاری کسی صفت کا کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ لن تضلوا ابدا، حضور نے فرمایا۔ یہ 3 بنیادیں ہیں جس وہ امت کے سنبھلنے کی بنیاد ہے، اور آپ نے پوری امت کو ان 3 بنیادوں پر لگایا ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر لگائے، عبادت پر لگائے، اخلاق پر لگائے، جتنا لگائے جتنا اس کا تقاضا ہے۔ پوری دنیا میں دین کیسے پھیلتے؟ وہ تو صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے اس محنت کے لے کر، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کتنے صحابہ
मक्का और मदीना में मदफून है। 1.25 लाख सहाबा में 15-20 हज़ार 25 हज़ार सहाबा मदीना और मक्का में मदफून है। अक्सर सहाबा पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनकी कब्रें उर्दू में और मुख्तलिफ मुल्कों में, यहाँ तक कि अफ्रीका यूरोप के मुल्कों में भी सहाबा का कब्र मिलता है कि पूरी दुनिया में फैल गई है। उनकी कुर्बानी और मुजाहिदों की बरकत से अल्लाह ताला ने हमें भी इस दीन की तरफ दीन कबूल करने की तौफीक अता फरमाई है। तो अब हम मेहनत करेंगे, हम कुर्बानी देंगे, हम पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और सारे दुनिया के कोने कोने में जाकर लोगों को दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल और आखिरत की तरफ बुलाएंगे। इसके लिए जान माल की कुर्बानी देंगे नबवी तरीके पर, तो फिर अल्लाह ताला हमारी मेहनत को, कुर्बानी को और इन मुजाहिदों को ज़रिया फरमाकर हमारे बाद के आने वाले नस्लों तक अल्लाह ताला दीन के पहुँचने का शक्ल कायम फरमाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, हे ईमान वालो तुम सारे के सारे अपने दीन के मददगार रहो। इज्तिमा का असल मकसद लोगों को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ना है, और इज्तिमा का माहौल इसमें बुनियादी किरदार अदा करता है, जहाँ न धक्कम पेल होती है न तू तकरार। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें ऐसी कि इसके अलावा कहीं इन कीमतों पर सामान मिलना महाल। कैंटीन पर जो खाना पकाया जाता है वो कॉस्ट प्राइस से भी कम में सेल किया जाता है। कैंटीन में काम करने वाले अक्सर हजरात खिदमत की नीयत से ही काम करते हैं, कमाई की नीयत नहीं होती। इसके अलावा इज्तिमा में बैरून मुल्क से भी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस बार इज्तिमा में भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, मलेशिया और दीगर ममालिक के उलमा और शुरका भी शरीक थे। इज्तिमा की नशिस्तों में मारूफ तबलीगी बुजुर्गान दीन और उलमा ने शिरकत की, जिनमें मौलाना रबीउल हक, मौलाना अब्दुर्रहमान, मौलाना मोहम्मद इस्माइल, मौलाना ज़ुबैरुल हसन, मौलाना अहमद लॉट, मौलाना मोहम्मद फ़ारूक, मौलाना इब्राहीम शामिल थे। इज्तिमा का इख्तिताम भारत के मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना इब्राहीम दियोला की इख्तितामी दुआ के साथ हुआ, जिसमें तमाम मुसलमानों के लिए सलामती, अमन और हिदायत की दुआएं की गईं। आखिरी इज्तिमाई दुआ के बाद हज़ारों तश्कीलात तश्कील दी गईं, जो तबलीग दीन के लिए मुख्तलिफ इलाकों को रवाना होंगी। इज्तिमा का दूसरा हिस्सा 12 नवंबर असर की नमाज से शुरू होकर 15 नवंबर बरोज़ इतवार को इख्तिताम पजीर होगा। मुवासलाती निज़ाम में मसाइल की वजह से मैसेज टीवी पहले हिस्से के बयानात लाइव नशर नहीं कर सका, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह दूसरे मरहले के बयानात बराह रास्त नशर किए जाएंगे।